بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے اقلاب، تختی نمبر 23، سبق نمبر 23۔ پچھلے سبق میں ہم نے تو ہم نے سیکھا تھا تنوین اور نون ساکن۔ آپ بولیں تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اگر آپ جواب دے سکتے تو کامنٹ کے ذریعے ضرور دیں، جس کو سیکھنا ہے تو ان کو جواب دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار سوال کرنے کا مطلب میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان حروفوں کی ان قاعدوں کی اچھے سے پہچان ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے تب بھی جواب دینا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولیں۔ جی ہاں، تنوین، اور یہ ہے نون ساکن۔ پچھلے ہم نے سبق میں اسباق میں یعنی لیسنس میں ہم نے پڑھا تھا اظہار کا قاعدہ۔ تنوین اور نون ساکن کے ہم نے کتنے قاعدے پڑھے تھے؟ ایک اظہار ہے، دوسرا اخفا ہے۔ یہ سبق ہم نے پڑھا تھا، اظہار اور اخفا۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ لیٹر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ غنہ کرنا ہوگا۔ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اور اظہار میں کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر یہ 6 الفاظ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی بلا غنے کے پڑھنا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ بولے۔ جی ہاں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے 2 لیسن پڑھ لیے تنوین اور نون ساکن کے، اور یہ تیسرا لیسن ہے، تیسرا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تیسرا ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اخفا میں کہیں پر بھی با نہیں ہے، آپ کو ہے یہاں پر با نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں با ہے نہیں ہے، تو اب با کے بارے میں ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ مثلا مم بخیلا، مم بخیلا، اس طرح کے ہوں گے۔ میم کے بعد میم آئے، با زیر، یہاں پہ بتا دیتی ہوں میں۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا رہا؟ با رہا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پر غنہ کرنا ہوگا، جیسا اخفا کی طرح۔ تو یہاں پر اقلاب نام کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جو چھوٹا میم دکھ رہا اوپر، اس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ ہے نا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اخفا میں کہیں پر بھی میم نہیں آ رہا، تو یہاں پر دیکھیں با اور اوپر چھوٹا میم، تو اس کا قاعدہ کا نام کیا بنے گا؟ یہاں پر اقلاب بنے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کی طرح ہی یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے، مگر نون کو چھوڑ کر۔ کیا کرنا ہے؟ نون کو مائنس کرنا ہے، یعنی نون سائلنٹ ہو جائے گا اس میں۔ کس طریقے سے؟ میم میم زبر مم، با زبر با، ممبا، خا زیر خی، ممبخی، لام زبر لا، ممبخیلا۔ کس طرح پڑھیں گے ہم اس کو؟ غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر نون ساکن کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تو ہمیں کیا اس کو چھوڑ کر پڑھنا ہے؟ نہیں، صرف نون کو چھوڑ کر پڑھنا ہے۔ جہاں بھی اگر نون آ رہا تو ہمیں نون کو چھوڑنا ہے، اگر تنوین آ رہا تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ لنسفع، کیا کرنا ہے ہمیں؟ عین میم دو زبر اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لنسفع بالناصیہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ؟ تو تنوین اور نون ساکن کا یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ کون سا تھا بولیں آپ لوگ؟ دوسرا، اور یہ تیسرا۔ اس میں با ہے، اظہار میں با ہے نہیں ہے، اخفا میں با ہے نہیں ہے، تو کس میں با ہے؟ اقلاب میں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اقلاب میں با ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھیں گے ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ قاعدہ بھی اگر ہو سکے تو یاد کر لیں، اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد
बा आए तो नून को मीम से बदलकर यानी नून को छोड़कर मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इस कायदे का नाम क्या है? इसको इक़लाब कहते हैं। ठीक है। मम बखीला, मम किसको कर रहे हैं हम? मीम को कर रहे हैं गुन्ना। मम बखीला लनस्फ़अम बिन्नासियह सॉरी लनस्फ़अम बिन्नासियह। ठीक है। यहाँ पर कौन सा कायदा है? ये जो अलिफ लाम है ये कौन सा है? आपको कमेंट्स में जवाब देना है। ठीक है। पिछले असबाक में आपने इस कायदे को पढ़ा है, ज़रूर इसका जवाब दें आंसर। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन बैनिस सुल्बी किरामिन बररह। ठीक है। ये कौन सा कायदा है यहाँ पर? बोले आप लोग, ये कौन सा कायदा हो रहा? जी हाँ, क्या कौन सा कायदा है? ये इक़लाब है। इक़लाब कैसा बन रहा? नून साकिन के बाद बा आने की वजह से क्या बन रहा है? इक़लाब। किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको? गुन्ने के साथ। ये जो क्लासेस हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन होगा, यानी डिटेलिंग से मैं आपको बताऊंगी कायदे को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है। दूसरे जो क्लासेस होंगे, अदर क्लासेस, वहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा, मगर यहाँ पर जो पहले पढ़ चुके हैं कायदा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जिनको तजवीद नहीं आता, वो सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, तो वो लोग ग्रामर के ज़रिए जल्दी से आसानी से सीख सकते, तो उनके लिए है। अगर आप डायरेक्ट भी सीखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी सीख सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर रीडिंग कम मिलेगा। ठीक है। आप अगर आप रीडिंग सुनना चाह रहे हैं, पढ़ते हुए सुनना चाह रहे हैं, तो आप दूसरे क्लासेस देखें। ठीक है। दूसरे मतलब मेरे दूसरे प्लेलिस्ट के क्लासेस, जैसा कि रीडिंग विथ मी है और प्रैक्टिस विथ मी है, तो वहाँ पर आप वो क्लासेस देखते हैं। वहाँ पे आपको हिज्जे और रवां दो भी आसानी से मिलेंगे और उसमें बात कम होगी। इसमें आपको ये क्लासेस में आपको मैं सवालात करूँगी और मैं बताऊँगी और मैं बोलूँगी, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन होगा ग्रामर के बारे में। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम बखीला लनस्फ़अम बिन्नासियह। ठीक है। मिन बैनिस सुल्बी किरामिन बररह। यहाँ पर रा पर ज़बर है, तो यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे वो भी आपको बताना है। मिन बादी कौन सा कायदा है ये? जी हाँ, इक़लाब। मुतहहरतिम बिअयदी सफरह बिदम्बिहिम